دنیا میں ناانصافی کوئی انتہا نہیں ہے اور ہر طرف کو ناانصافی نظر آتی ہے. لوگ تعلیموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور مظلوموں سے جو ہے وقت دامن جو ہے چھڑا رہے ہیں. آج دیکھیں آپ پورے ورلڈ میڈیا میں اسرائیل کی حمایت میں بیانات دیے جا رہے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے, ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. شہید آیت اللہ نصر اللہ کے لیے ورلڈ میڈیا میں اور بعض ہمارے جو انڈیا میں جو میڈیا پرسنس ہیں وہ بھی آیت اللہ نصر اللہ کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ وہ ٹیررسٹ تھے, وہ دہشت گرد تھے اور وہ جو انہیں نے بے گناہوں پہ قتل کیا ہے اور جھوٹی کہانیاں اس میں بیان کی جا رہی ہیں. جیسا کہ ابھی ہمارے بہادر عباس صاحب نے کہا, میں نے لکھنؤ بھی کہا تھا, یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی مثال ایسی دے دیجیے کہ حزب اللہ نے کبھی بھی کسی بھی بے گناہ شہری کو قتل کیا. ایک بھی مثال. وہ فریڈم فائٹرز ہیں, آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, فلسطینی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ سب بھول جاتے ہیں, اس کو سب دبا دیا جاتا ہے کہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی ہے, کس چیز پر لڑائی ہو رہی ہے. اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے فلسطین کی مملکت کے اوپر, زمین کے اوپر, اس پر لڑ رہے ہیں لوگ, اس پر بھی جانے دے رہے ہیں. اسی طرح سے جو ساؤتھ لبنان ہے اس کے اوپر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے. اسی طرح سے سیریا میں گولان جو پہاڑیاں ہیں, کیونکہ سیریا کے سر پر غاصبانہ قبضہ ہے, اس پر لڑائی ہو رہی ہے. تو ٹیررسٹ کون ہے؟ جو غاصبانہ قبضہ کیے وہ ٹیررسٹ ہے. یہ جو آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں, وہ دہشت گرد ہیں. اگر آج کی میڈیا کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو آزادی کے لیے لڑائی لڑے وہ دہشت گرد ہے, جو آزادی کے لیے لڑائی لڑے وہ آتنکوادی ہے, جو آزادی کے لیے لڑائی لڑے وہ ٹیررسٹ ہے, تو مجھے بتاؤ پھر مجیب الرحمان کیا ہوئے؟ جنہوں نے پاکستان سے آزادی کے لیے لڑائی لڑی تو وہ بھی تمہارے نگاہ میں ٹیررسٹ ہونا چاہیے. تو ان کی بیٹی کو پناہ کیوں دی ہوئی ہے تمہیں یہاں پر؟ ان کی بیٹی یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں. پھر اگر آزادی کی لڑائی لڑنا ٹیررزم ہے تو سبھاش چندر بوس کے سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر گاندھی جی کے لیے کیا خیال ہے؟ پھر نہرو جی کے لیے کیا خیال ہے؟ پھر اشفاق اللہ خان کے لیے کیا خیال ہے؟ تم تو عجیب لوگ ہو. آپ بالکل سورج جو ہے وہ تم بجائے مشرق سے مغرب سے نکال رہے ہو, تم الٹا کام کر رہے ہو. تم ارے قاتل کو تم مظلوم کہہ رہے ہو اور مقتول کو ظالم کہہ رہے ہو. یہ کون سی تمہاری لاجک ہے؟ یہ تمہاری کون سی منطق ہے؟ دیکھو تو کہ اپنی غیر قانونی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے نتنیاہو جو ہے, آج اگر جنگ ختم ہو جائے, ابھی نتنیاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی, نتنیاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی تو 45-50 ہزار لاشوں پر کھڑا ہو کر وہ اپنی غیر قانونی حکومت کو بچا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہٹلر کے بعد جو سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے وہ نتنیاہو ہے. نتنیاہو مرد آباد, نتنیاہو مرد آباد, اسرائیل مرد آباد, اسرائیل مرد آباد, امریکہ مرد آباد, امریکہ مرد آباد, بائیڈن مرد آباد, بائیڈن مرد آباد. یہ جتنے اسلحے استعمال ہو رہے ہیں اسرائیل کے ذریعے سے سب امریکہ کے دیے ہوئے ہیں. نتنیاہو گیا تھا امریکہ, وہاں سے بھیک مانگ کر اس نے یہ بم مانگے تھے کہ جس کے ذریعے حملہ ہوا, جو بنکر بسٹر بم کہلاتے ہیں. اسرائیل میں نہیں بنتے ہیں یہ امریکہ سے ملے ہوئے ہیں جو اس نے استعمال کیے ہیں. اور جس میں ہمارے یہ شہید ہوئے, نصر اللہ شہید ہوئے, یہ امریکہ کا سپورٹ ختم ہو جائے تو اسرائیل فنا ہو جائے گا, اسرائیل مٹ جائے گا. تو اس کا مطلب جو کچھ بھی اس پر سپورٹ ہے وہ امریکہ کی سپورٹ ہے, اور جو کچھ بھی دہشت گردوں کی سرپرستی ہو رہی ہے وہ امریکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. آؤ, اگر لڑنا ہی ہے, جیسے کہا گیا ابھی لڑنا ہی تو میدان میں آ کر لڑو. چھپ کر بمباری کر رہے ہو, چھپ کر حملے کر رہے ہو, میدان میں آ کر لڑو تو تمہیں اپنی اوقات معلوم ہوگی.
نہیں لڑ چکے ہیں، یوں نہیں کہہ رہا ہوں میں، لڑ چکے ہیں. حملہ کیا تھا لبنان کے اوپر اسرائیل نے، حزب اللہ پہ حملہ کیا تھا. 35,000 کا لشکر تھا ان کا جس سے حملہ کیا تھا انہوں نے. اور اس وقت کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا تھا کہ 2 دن کے اندر ہم حزب اللہ کو ختم کر کے واپس آ جائیں گے. 2 دن کے اندر حزب اللہ کو ختم کر کے واپس آ جائیں گے. 35 دن تک جنگ ہوتی رہی، ہوائی جہازوں کا استعمال ہوتا رہا، ٹینکوں کا استعمال ہوتا رہا، توپوں کا استعمال ہوتا رہا. 35 دن کے بعد آخر میں اسرائیل لشکر نے فرار کیا، بھاگنا پڑا اسے. اب ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میں بہت توجہ چاہوں گا کہ CNN جو امریکہ کے ایک چینل ہے، پوری توجہ رہے، تو امریکہ کا ایک چینل ہے، وہ ایک اسرائیلی سپاہی کا انٹرویو لے رہا تھا، اسرائیلی سپاہی کا انٹرویو لے رہا تھا. اور اس سے کہا کہ بھائی حزب اللہ تو بہت چھوٹی سی ایک جماعت ہے، 3-4 ہزار سے زیادہ اس میں نہیں ہے، ان کے پاس اسلحے بھی نہیں ہیں، نہ ان کے پاس توپیں ہیں، نہ ٹینک ہیں، نہ ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، نہ اسرائیل جیسے اسلحے ہیں. تو آپ کو شکست کیسے ہو گئی اور آپ کیسے بھاگ آئے وہاں سے؟ تو اس اسرائیلی سپاہی نے جو انٹرویو دیا جو CNN میں، اس کو سن لیجیے آپ. اس نے کہا کیا کریں، ہماری انٹیلیجنس نے دھوکہ دیا، ہماری انٹیلیجنس نے دھوکہ دیا. کہ آپ کی انٹیلیجنس نے کیا دھوکہ دیا؟ کہ ہماری انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ دیکھو حزب اللہ کی تعداد جو ہے، ان کے مجاہدوں کی تعداد 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، یہی سمجھ کر ہم نے حملہ کیا تھا. لیکن جب ہم ان کے علاقے میں پہنچے تو ہمیں چاروں طرف اجتماع حزب اللہ کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، چاروں طرف سوائے حزب اللہ کے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. یاد ہم بھاگتے نا تو کیا کرتے؟ یہ تاریخ کیسا اپنے کو دہراتی ہے. جب جنگ بدر میں جب کافروں کا لشکر بھاگ کر واپس آیا مکے، جنگ بدر میں جو پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، جب کافروں کا لشکر بھاگ کے آیا مکے، تو مکے والوں نے کہا ارے تم کیسے ہار گئے، تم کیسے بھاگ آئے؟ کہا دھوکہ تو تمہیں نے دیا تھا. توجہ ہے، دھوکہ تو تمہیں نے دیا تھا. انہوں نے کہا مکے والوں ارے مسلمانوں کے پاس تو کوئی اسلحہ ہی نہیں تھا، 3-4 کے پاس تلواریں تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، لاٹھیاں لیے ہوئے تھے. اس کے بعد کیا بات ہوئی، تم لوگ ہار گئے، اسلحے میں تم ڈوبے ہوئے تھے. کیا دھوکہ تم نے دیا تھا، تم نے کہا تھا دیکھو مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک علی سے ہوشیار رہنا، بس ایک علی سے ہوشیار رہنا. تم نے کہا تھا ایک علی سے ہوشیار رہنا، اور ہم کو میدان بدر میں سوائے علی کے اور کوئی نظر نہیں آیا. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، دیکھیے بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ فتح و شکست کا معیار کیا ہے، کامیابی اور ناکامیابی کا معیار کیا ہے. اپنا جو چاہتا ہے ظالم، اس کا وہ مقصد اگر حاصل نہ ہو، اور جس سے وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر کٹوا دے، تو قاتل ہار جاتا ہے، مقتول جیت جاتا ہے. قاتل ہار جاتا ہے، مقتول جیت جاتا ہے. ہمیشہ قاتل ہی فاتح نہیں ہوتا، کبھی کبھی سر کٹانے والا بھی فاتح ہوتا ہے، اپنے سر کا نذرانہ دینے والا بھی فاتح ہوتا ہے. اس کے لیے سید العلماء نے بہت خوبصورت جملے لکھے ہیں. لکھا ہے کہ جس وقت شام کے بازاروں میں یہ حسینی قافلہ گیا ہے کہ اس کے اوپر بیضوں کے اوپر سر بلند تھے، بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، امام زین العابدین کی گلے میں توق تھا، تو وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حسینی کاروان نہیں تھا، بلکہ یزیدیوں کے ذریعے سے حسین کی فتح کا جلوس نکالا جا رہا تھا. حسین کی فتح کا جلوس نکالا جا رہا تھا. کٹے ہوئے سر یہ اعلان کر رہے تھے، نیزے پر بلند سر یہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر ظالم کے سامنے جھکے ہوتے تو نیزوں پر بلند نہ ہوتے. اسی طرح سے اس نے کہا تھا بیعت کرو، لیکن بندھے ہوئے ہاتھ ثبوت دے رہے تھے کہ اگر ان ہاتھوں نے بیعت کر لی ہوتی تو ان ہاتھوں میں رسیاں نہ بندھی ہوتی. اور امام زین العابدین کے گلے کا توق بتا رہا تھا کہ اگر اندر یزید کے سامنے جھک گئی ہوتی تو گلے میں توق نہ ہوتا.
تو آج نصر اللہ کی یہ لاش خود اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ اگر ظالم ساتھ جھک گئے ہوتے تو شہید نہ ہوتے. تو ان کی شہادت خود بتا رہی ہے کہ نصر اللہ فاتح ہے اور اسرائیل جو ہے وہ شکست خوردہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ شکست خوردہ ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا علی. بس آخر میں کچھ شاعری بھی ہوئی تو میں خود شاعری نہیں کرتا لیکن ایک ظفر نقوی صاحب نے انہوں نے واٹس ایپ پر بھیجا ہے مجھے کچھ کلام اپنا, اس کو میں 1 منٹ کے اندر شروع آپ کے سامنے سنا کر پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محمد والے تمام شہر میں کل رات اس کا چرچا تھا, میرے قبیلے کا تھا, میرے خاندان کا تھا. وہ بولتا تھا تو بجلی چمکنے لگتی تھی, وہ بولتا تھا تو بجلی چمکنے لگتی تھی. زمین پر کام سے آیا تھا آسمان کا تھا. وہ بولتا تھا تو بجلی چمکنے لگتی تھی. زمین پر کام سے آیا تھا آسمان کا تھا. تھا اس دلیر بہادر کا نام نصر اللہ, تھا اس دلیر بہادر کا نام نصر اللہ. وہ اس نے کام کیا کام جو جہان کا تھا, وہ اس نے کام کیا کام جو جہان کا تھا. تمام تاج ہٹا کر کے ایک شہادت کا, تمام تاج ہٹا کر کے ایک شہادت کا پہن لیا کہ یہی تاج اس کی شان کا تھا. بہت دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ جو حضرات یہاں پر آئے ہیں ان کو دینی دنیاوی دونوں ترقیاں حاصل ہوں, مظلوم کی حمایت سے